انسانی تاریخ بہت واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی جنگ شروع کرنا تو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو جنگ کیا کروٹ لے گی، جنگ کس سمت میں جائے گی، آپ جنگ جیتیں گے یا جنگ ہاریں گے، اس بات کا آپ کو علم نہیں ہوتا. وار از آلویز اگلی. اور اس وقت جو ایران ورسز اسرائیل یا امریکہ اسرائیل ایک سائڈ پہ اور ایران ایک سائڈ پہ، رہتا پوری دنیا ہم کہہ سکتے ہیں فی الوقت جو ہے پوری مغربی دنیا ایک سائڈ پہ اور ایران ایک سائڈ پہ، یہ جنگ جاری ہے. اور انیشل جو اسیسمنٹس تھیں بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر نیتن یاہو کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنا زوردار حملہ کریں گے کہ ایک ہی حملے کے اندر ہم ایران کو پسپا کر دیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی، لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئیں گے اور اللہ خیر صلاح. لوگ نکلے تو ضرور، لیکن لوگ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ان کی خواہشات جو تھیں اسرائیلی جو اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے اوپر لوگ باہر نہیں نکلے. ناظرین، یہی موضوع ہمارے پروگرام کو ہوگا. آج تاریخ ہے 2 مارچ 2026، دن ہے سوموار. ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس تجزیہ کار کے بارے میں ضرور بتائیں گے. ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے پروگرام میں اکثر آپ ان کو دیکھتے ہیں. ایک موقع آیا تھا کہ بہت زیادہ جو کامنٹیٹرز تھے انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر جو بات کر رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ اب جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بڑا مشکل ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر حملہ کرنا. اس کے پیچھے وجہ وہ یہی بتاتے تھے کہ مڈل ایسٹرن جو تمام ممالک ہیں وہاں پہ اس کی انویسٹمنٹ، اور دبئی، ابو دھابی ہو، UAE، سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، باقی جو امان ہیں وہاں پہ جو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں، انہوں نے بھی یہ کوشش کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہی کہا کہ ایران کے اندر جنگ جو ہے حالات کو مزید خراب کر دے گی. ہم نے یہ بھی خبریں پڑھی کہ اپنے جو اس کے فوجی ماہرین ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، انہوں نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا کہ اے پنگا نہ لو، اے پنگا سانو جڑا بڑا پیڑا پے دا. بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ از پریزیڈنٹ ٹرمپ، آپ کو پتا ہے کہ وہ ہی از ویری انپریڈکٹیبل. پھر وہی ہوا جو ہم نے دیکھا کہ اس کے ذہن میں آیا، اس نے حملہ کیا. اور اب جو ہے یہ جنگ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قابو میں نہیں رہی. باڈی بیگز جا رہی ہیں امریکہ کے اندر، اور امریکی سیاست کو جو لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر جمیل صاحب سے بھی ہم بات کریں گے کہ امریکہ میں جب کسی بھی فوجی کی لاش امریکن پرچم میں لپٹ کے جاتی ہے تو اس کا اثر امریکی سیاست کے اوپر بڑا سخت پڑتا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نومبر کے اندر میڈ ٹرم الیکشن میں بھی جانا ہے، تو یہ کتنا اس کے اوپر اثر انداز ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سیاست کے اوپر، یہ بھی بات تفصیل سے ہوگی. لیکن سب سے پہلے جو میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر جمیل صاحب کی جو فار سائٹڈنیس تھی، ڈاکٹر جمیل صاحب نے جو بات سب سے پہلے کی تھی اور اس بات کے اوپر وہ باضد رہے، اڑے رہے کہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اس میں یہ لگتا ہے کہ اٹ از ریٹن آن دا وال، امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ضرور ایران کے اوپر حملہ کرے گا. کیا فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب نے؟ سنیے. ایران والا ایشو جو ڈاکٹر صاحب بتا دیجیے گا. رائٹنگز آن دا وال، ایران کا جو ہے نا، رائٹنگز آپ کے اس پروگرام کے تحت یہ ریکارڈ پر ہے، ہو جائے گی بات کہ رائٹنگز آن دا وال ہے. یہ سالوں کی بات نہیں ہے، یہ بس مہینوں کی بات معلوم ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ اس 1 سال کے اندر اسرائیل کی بڑی دیرینہ خواہش رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو مزید کمزور نہ. ڈاکٹر صاحب اس ایشو کے اوپر آئندہ ہفتے مزید آپ سے وقت، اور ایک بار پھر ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کے اوپر جانے سے پہلے ہم آپ کو بیان سنوانا چاہیں گے عباس عراقچی، ایرانین وزیر خارجہ کا، کہ جو اس وقت امریکی خواہش ہے، جو بیرونی ورلڈ مغربی دنیا کی خواہش ہے کہ وہ کوئی رجیم چینج کریں، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. If their goal is change the regime, that is a mission impossible. The demise of the leader doesn't mean that regime change or the change of the political system in Iran. No, we have a very well established political system. We have a very rich constitution, and based on that, all state institutions are in place. Even in the demise of the supreme leader, we have a procedure and that we have immediately activated, and you will see the result either tomorrow or the day after tomorrow, that a new leader would be appointed by the Assembly of Experts. انہوں نے کہا جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو سپریم لیڈرز ہیں ان کی شہادت ہوگی، لیکن ملک چلے گا اور ہماری لیڈرشپ کا جو انتخاب ہے وہ بھی ہو جائے گا. فارملی سٹارٹ کرتے ہیں. لاہور سے جوزی غلام صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ حسن ایوب موجود ہیں. ناظرین، پروگرام کے
آخری حصے میں ہم بات کریں گے جو آپریشن غزو الحق ہے افغانستان کے اندر پاکستان نے شروع کیا ہوا ہے اس کا اس وقت کیا سٹیٹس ہے, کس حد تک ہم نے آپریشن کے اوپر کامیابی حاصل کر لی ہے. ڈاکٹر صاحب ونس اگین بہت شکریہ سر, آپ کو فارملی پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت جنگ پھیل گئی ہے, اسرائیل کے اوپر ایران نے حملہ تو کیا ہی, ساتھ میں جارڈن, کویت, قطر, بحرین, سعودی عربیہ, یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور لیٹسٹ خبریں سعودی عربیہ ارامکو اور وہاں پہ جو آئل ریفائنری ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. ترکی اور سائپرس تک پہنچا جی تقریباً. وہ ابھی جو ہمارے پاس بالکل وہ جو خبریں وہ بھی آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ خبر, امریکہ جو یہ کہہ رہا ہے, امریکہ کا یو ایس سینٹرل کمانڈ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 15 جو ان کے جو F-15E ہیں 3 طیارے, وہ ایک فرینڈلی فائر میں امریکن سینٹ کام نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے, وہ دے ہیو بین وینٹ ڈاؤن اوور کویت ڈیو ٹو این اپیرنٹ فرینڈلی فائر. اب فرینڈلی فائر پتہ نہیں کویتیاں نے کر دیتا ہے, یہ کن نے کیتا ہے, اور یہ سارا معاملہ فرینڈلی فائر کے بارے میں بتانا ہے آپ نے ہمیں, یہ کون سا فرینڈلی فائر ہے جس میں اپنے الائی کے ہی جہاز گر جائیں؟ ٹو اسٹارٹ وتھ ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ کی پریڈکشن, آپ کی کریڈٹ گوز ٹو یو کہ آپ کا جو نقطہ نظر تھا, آپ کی جو اسیسمنٹ تھی اسی طرح بالکل صحیح ثابت ہوئی ہے. اب فاسٹ فارورڈ سوال یہی بنتا ہے کہ یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی, اور امریکہ یا امریکہ کے اتحادی کافی زیادہ سرپرائز ہوئے ہیں. کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران اتنا ان کو سرپرائز کرے گا؟ جی ہاں, پہلے تو خیر جو تجزیہ تھا اس میں بہت سارے نقطوں کو ملا کر تجزیہ دینا پڑ رہا تھا. اب معاملہ اس سے زیادہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ آن گراؤنڈ سارے پلیئرز نے اپنے کارڈز کچھ دکھلا دیے ہیں اور کچھ ابھی ہتھیار اوزار کے لحاظ سے کارڈز دکھلانے باقی ہیں. اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ ایران کے پاس مزید کیا کیا چیزیں ہیں. پہلے آج جب سے جنگ شروع ہوئی ہے گزشتہ 2-3 یوم سے, تو آج پہلی مرتبہ خیبر استعمال کیا گیا ہے, اور خیبر جو ہے وہ ایک سپر سونک میزائل ہے. اس کے کریکٹرسٹکس اور اس کی نقصان وہ کئی گنا زیادہ ہے باقی میزائلوں سے جو اب تک فائر ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ حدت اور شدت بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ دلدل مزید اور اس نوعیت کا پہنچ رہا ہے کہ اس میں پیر تو رکھ لیا, لیکن اس سے چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا باقی جو اب ان کے آج سے 2 دن پہلے تک یو کے کہتا تھا اور یو کے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ ہم اپنے فیسلٹیز استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور آج انہوں نے کہا کہ ہمارے الائز ہیں, بالکل ہماری فیسلٹیز استعمال کر سکتے ہیں. تو چیزیں نقشہ بدلتا تو جا رہا ہے. ایران کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے, اور ایران کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا کہ ایران کے پاس جو کچھ ہے, جو قوت ہے, جو صلاحیت ہے, اس کو استعمال کر کے جتنا جہاں تک آگے لے کے جا سکتا ہے. اپنا نقصان تو اس کو علم ہے کہ اس کے ملک یعنی ایران کو انہوں نے جس حساب سے وار مشین سامنے لا کے کھڑی کی ہے, دنیا کی 61% سب سے بڑی دنیا کی جو قوی قوت ہے امریکہ, جس کی سب سے بڑی عسکری طاقت ہے, سب سے بڑا بجٹ ہے 900 بلین سے زیادہ کا, اور جس کے مقابلے میں ایران جس کی 30 بلین سے بھی کم کی عسکری قوت ہے جو بجٹ کے لحاظ سے, تو اس کے سامنے اگر لا کے اتنی بڑی وار مشین کھڑی کی ہے تو یقیناً نقصان تو وہ کرے گا, لیکن اس نقصان کے عوض باقی کیا نقصان ہو سکتا ہے. آپ نے F-16 3 کی بات کی فرینڈلی فائر کے, ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں جی F-15 کی کہ فرینڈلی فائر سے یعنی کہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کویت کا, اس کی وجہ سے اس کو گرایا ہے, انہوں نے گرایا ہے. ایران تو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہم نے گرایا ہے. بہرحال یہ اگلے چند گھنٹوں میں مزید وضاحت اس کی آ جائے گی, سامنے آ جائے گی. جنگوں میں یہ انفارمیشن اور مس انفارمیشن اور سائیکو وارفیئر تو بہرحال چلتی ہے. ایران کے پاس اور کیا کیا ہے, میرے لیے آج کے لیے جو فکر کی بات ہے, ایک تو خیبر میزائل کا استعمال, ابھی دیکھیں کہ کتنے اور فائر ہوتے ہیں. آرامکو کا ایک معاملہ, اس کی فکر مند بات, اور دوسری جو دنیا کے سب سے بڑی گیس پروڈیوسنگ LNG جو ہے اس کا بند ہو جانا, یہ 2 چیزیں. اور اس سے پہلے جس طرح کل شب یا کوئی تقریباً 48 گھنٹے پہلے جو بند ہوا اسٹریٹ آف ہرمز, تو اس کی یہ 3 چیزیں. لیکن اس سے بڑی فکر مند بات یہ ہے کہ آج جو ناتان پر جس طرح کے رپورٹ ہو رہا ہے
اس پہ حملہ کیا گیا ہے، اور ناتان پر اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو اسٹاک پائل ہے 60% یورینیم انریچمنٹ کا، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں ہو. اگر ایسا ہے تو پھر ظاہر اس کے ریڈیشن کے معاملات ہیں، اس کے اوپر مزید آگے بات کرتے ہیں. حسن ایوب صاحب، بہت سارے پاکستان کے اندر لوگ پریشان تو نہیں کہہ سکتے، حیران ہیں اباؤٹ ایرانین رسپانس. زیادہ لوگوں کا یہ خیال تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بھی کسی حد تک، میرا بھی یہ خیال تھا کہ ایسا رسپانس نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. میں کہتا تھا ٹھیک ہے اسرائیل کو ٹارگٹ کریں گے، تل اویو پر جائے گی، امریکن بیسز کو دوحہ میں شاید ہٹ کریں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یعنی سعودی عرب ہٹ ہو رہا ہوگا، دبئی، ابوظہبی، کویت، مطلب کہاں کس کو چھوڑ دیا ہے، بحرین، ایون کہ اب تو سنا ہے کہ ٹرکی تک جا رہے ہیں ان کے جو میزائل سائپرس، یہ جو گریک سائپرس ہے، گریک سائپرس ہے، اچھا وہاں تک پہنچ رہے ہیں، تو مطلب وہ ٹرکی کے ساتھ ہی ہے نا جی، یورپ پہنچ گیا نا. سائپرس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مڈل ایسٹ سے نکل کر آپ یورپ کو جا کے ٹچ کر رہے ہیں. اور یہ جو ان کے میزائل اگر سب بتا رہے ہیں کہ سپر سونک میزائل اب خیبر استعمال شروع ہو پڑا ہے، کیا اس سے بھی کوئی ایڈوانس ان کے پاس کوئی میزائل ہے؟ وی ڈونٹ نو. اور کوئی اگر ایسا میزائل ہے تو کیا وہ کتنی رینج والا ہے؟ کیا انٹر کانٹیننٹل میزائل بھی ان کے پاس ہے؟ وی ڈونٹ نو. کیونکہ گزشتہ 30 سالوں سے ایران اپنے میزائل ڈیولپ کر رہا ہے، اور جب یہ یعنی ہائپر سونک، سپر سونک میزائل جب آ رہے ہیں یا انٹر کانٹیننٹل میزائل اگر وہ ان کے پاس ہے تو وہ تو سیریسلی تھریٹ ہوگا. پھر آگے اگلی بات یہ ہے کہ جو بات کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ $30 ارب کا بجٹ ہے، میرے خیال کے مطابق اس پارٹ آف دا ورلڈ میں $30 ارب کا بجٹ جو ہے وہ امریکہ کے $60 ارب کے بجٹ کے برابر ہوگا، کیونکہ جتنی انفلیشن اس طرف ہوتی ہے اور یہاں پر جس طریقے سے سستی طریقے سے آپ چیزیں مینج کر سکتے ہیں وہ کافی فرق پڑ جاتا ہے، یعنی اس خطے کا اور امریکہ کے خطے کا. دو باتیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ایرانیئنز نے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ وہ جھکیں گے نہیں، مطلب ان کی جو پرائیڈ ہے اس سے اوپر وہ کسی چیز کو تصور نہیں کرتے. وہ مر سکتے ہیں لیکن وہ جھک نہیں سکتے. آیت اللہ خامنۂ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے دنیا کے اوپر، یہ اس سے پہلے نہیں کیا. ان کی یعنی اسیسینیشن جسے امریکہ کہتا ہے اور ہم لوگ شہادت کہتے ہیں، ان کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ تمام اٹیکس کیے ہیں اور ابھی اٹیک جاری ہیں. میرے خیال کے مطابق ایران کے پاس مزید سرپرائزز ہیں. کیا سرپرائزز ہیں؟ ایران نے سرپرائزز ہیں. اور آخری بات، اور ایران نے جو ٹائم گین کیا تھا مذاکرات کا ان کے ساتھ، جو ڈائلاگز ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ، وہ اپنی اسٹریٹجی ڈیزائن کر رہا تھا کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کا جواب میں یہ دوں. ناظرین، اسٹریٹجی کیا تیار کی تھی، ڈیزائن کی ہوئی تھی ایرانین گورنمنٹ نے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. علی لاریجانی ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کی تحریر سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے امریکہ کے برعکس جو ہم نے پوری تیاری کی ہوئی تھی ایک لمبی جنگ کی، اور جس کے لیے ہم تیار ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایز ان دا پاسٹ 300 years ایران ڈیڈ ناٹ start this war and our brave armed forces have not engaged in any attacks except in defense. We will fiercely defend ourselves and our 6,000 years old civilization regardless of the costs and will make the enemies sorry for their miscalculation. چودھری غلام حسین صاحب بڑا واضح ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے 300 سالہ جو ہماری تاریخ ہے ہم نے بالکل کسی کے ساتھ جان بوجھ کے جنگ شروع نہیں کی، اور ہم اب اپنی جو سیولائزیشن ہے ہزاروں سال پرانی اس کے ڈیفنس کے لیے ہم کھڑے ہیں، اور آخری حد تک ہم کھڑے رہیں گے اور لڑائی لڑیں گے، قیمت ہمیں جو بھی عطا کرنی پڑے. ابھی جو حسن نے ایک ایشو کے اوپر بات کی ہے کہ کیا تیاری تھی، ڈیلی ٹیلی گراف کے اندر ایک ناظرین ایک تحریر سٹوری چھپی ہے، وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایران نے کس طرح تیاری کی ہوئی تھی. وہ تحریر یہ کہتی ہے کہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی رجیم جو ہے آٹو پائلٹ پر ہے. آٹو پائلٹ پر کس طرح ہے، یہ کہانی ہمیں یہ آگے مزید بتاتی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی جو کہ شہید ہوئے ہیں سمیت اعلیٰ قیادت کی شہادت کے بعد اسرائیل اور خلیجی ممالک میں اہداف پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملے نئی عبوری قیادت کے احکامات پر نہیں کیے جا رہے، بلکہ خامنائی کی وضع کردہ جنگی حکمت عملی کے تحت آٹو پائلٹ سکیم کے تحت ہو رہے ہیں، جو کہ علی خامنائی اپنی شہادت سے پہلے ایک سکیم ترتیب دے گئے تھے. سکیم کے تحت جنگ سے پہلے بہت پہلے مقامی کمانڈرز کو اہداف کی لسٹ دے دی گئی تھی.
جنہیں وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنگ کی صورت میں اہداف کا پلان ہامنائی اپنی زندگی میں دے چکے تھے، اگرچہ قیادت شہادت ہو چکی، کمیونیکیشن سسٹم معطل ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے میں جونیئر افسران عبوری قیادت کے نئے احکامات کا انتظار کیے بغیر جنگ سے پہلے کے اقدامات پر عمل کر رہے ہیں، اور ایران کے جوابی حملے اس حکمت عملی کے تحت جاری ہیں۔ برطانوی اخبار مزید یہ بات کرتا ہے کہ ایران کی طرف سے اس وقت جو بھی میزائل یا ڈرون فضا میں بلند ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جونیئر افسران جنگ سے پہلے کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ حکمت عملی آخری میزائل اور آخری ڈرون تک جاری رہے گی، اور جب تک ان کے لانچرز تباہ نہیں ہوتے یہ خود نشانہ نہیں بن جاتے برطانوی اخبار جو ہے یہ بھی بات کرتا ہے کہ ایرانی میزائل یونٹس زیادہ تر جو ہے زگروس کے پہاڑوں میں یعنی بہت گہرائی میں کام کر رہے ہیں، اور ایران نے 1500 میزائلوں اور 100 لانچر سے جوابی کارروائی شروع کی، تاہم امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد اسے میزائل لانچرز کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، آپ بھی ان لوگوں میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے کہ آپ کا بھی یہ خیال تھا کہ کم وقت میں ایران یہ جنگ لڑے گا اور آخری دم تک لڑے گا؟ چودھری صاحب نہیں تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو یعنی اسرائیل اور امریکہ نے جو مقاصد اس جنگ کو مسلط کرنے کے لیے واضح کیے تھے وہ کوئی سمجھ سے باہر ہے، کہ آپ کو ایک بندے کا چہرہ پسند نہیں ہے تو آپ اس ملک کو حملے کر دیں، کبھی وینزویلا والے کو اغوا کر کے لے آئیں، کبھی ایران والوں پر حملہ کر دیں اور ان کی لیڈرشپ کو قتل کر دیں۔ یہ ایرانیوں کے بارے میں انہوں نے کوئی مغالطے غلط ہیں۔ جب شہنشاہ کے خلاف انقلاب آیا تو بنی صدر، یہ اب ایک نام مجھے یاد ہے، پوری کراپ ان کی جو تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، پھر دوسرے اسمبلی پوری چلی گئی، تو میں اس میں نہیں زیادہ جانا چاہتا۔ تو وہ اس وقت ایرانی قوم جو ہے اپنے رہبر کی شہادت کے بعد وہ متحد ہو گئی ہے اسرائیل اور امریکی عزائم کے خلاف، نہ کہ وہ جو رجیم چینج کا فارمولہ لے کے یہ وہاں گئے تھے۔ تو ابھی تک تو ان کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے۔ اب جو یہ تباہی کر رہے ہیں ایران میں، یہ پہلے سے ایرانیوں کے ساتھ ایسا ہی کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے جو وائٹل ان کے جو بیسسز ہیں، جو ان کے وہاں انہوں نے ذخیرہ کیے ہوئے تھے ہتھیار پورے مڈل ایسٹ میں، اسرائیل میں اور ارد گرد میں، ہر طرف ایران کی ان کے میزائلز کی اور ان کے حملوں کی بارش جاری ہے، اور اس نے اس وقت تک ایران کو شکست نہیں ہوئی، بظاہر اسرائیل اور امریکی عزائم کو شکست ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ماضی کے اندر ٹرمپ جب اپنی الیکشن کمپین اور الیکشن کمپین کے بعد بھی آپ کا پتہ فرسٹ ٹائم ان کی ہوئی تھی، ایک کنسسٹنٹ پالیسی ان کی ایک اینٹی وار رہی۔ انہوں نے ماضی کے جو امریکی صدور ہیں ان کے اوپر تنقید کی کہ $8 ٹریلین 8 کھرب ڈالر مشرق وسطیٰ کی جنگوں کے اوپر آپ نے ضائع کیا۔ کیا کہا سنیے؟ We've spent $8 trillion in the Middle East and we're not fixing our roads in this country. How stupid is it? And we're not fixing our highways, our tunnels, our bridges, our hospitals even, our schools even. It's crazy. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. I will tell you, you're not going to have a war with me, and you're not going to have a third world war with me. That I can tell you. ہم نے وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر ڈی اسٹیبلائز کیا، ایون انہوں نے ریپبلکن جو پریزیڈنٹ ماضی کے اندر پریزیڈنٹ بش جب عراق کے اندر انہوں نے جنگ کی ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اوباما کو بھی کہا، انہوں نے اپنے لوگوں کو اس زمانے میں جب یہ جا رہے تھے کہ یہ اپنے ری الیکشن کے لیے ہو سکتا ہے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ دیکھیں بہت ماضی کی 2012 کی ان کی ایک تحریر ہے اس وقت کے ٹویٹر کے اوپر، بیرک اوباما ول اٹیک ایران ان آرڈر ٹو گیٹ ری الیکٹڈ۔ یہ جنوری 18 2012 کی ان کی ایک تحریر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم فاسٹ فارورڈ 2026 میں ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو پھر کون سچا ثابت ہوا کون جھوٹا ثابت ہوا؟ سوال میرا آپ سے یہی ہے، کتنی بڑی ایک مس کیلکولیشن آپ کو لگتا ہے
کہ ڈاکٹر صاحب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہو گئی ہے, ان سے کروائی گئی ہے, یہودی لابی نے کی ہے, یا پھر اسرائیل نے کروائی ہے, یا انہوں نے خود اپنی عقل استعمال کی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, تمام کے تمام جتنے بھی صدور پچھلے 3-4 دہائیوں میں گزرے ہیں امریکہ کے, ہر ایک پر کسی نہ کسی قسم کا پریشر اسرائیل کی طرف سے یا اسرائیلی لابی خاص طور پر اس کے طرف سے پڑا ہے. مجھے ذاتی طور پر نالج ہے, میری پوسٹنگ نیو یارک میں بھی رہی ہے, اور ذاتی طور پر مجھے نالج ہے کہ یہ اسرائیلی لابی ایپیک کے تھرو جب الیکشن میں کوئی کانگریس پرسن کھڑا ہوتا ہے تو اس سے کیا کیا انڈرٹیکنگ لیتے ہیں اور اس کی ایوز اس کو کس کس چیز سے نوازتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انفلوئنس کانگریس پر بھی, انفلوئنس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر بھی, اور پینٹاگون اور باقی تمام ڈپارٹمنٹس پہ, اور آج سے نہیں, اس پر بہت پہلے سے کام ہو رہا ہے. دراصل میں نے ذکر کیا ہے اور کرتا رہا ہوں کہ اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے. 1897 میں جو فیصلے ہوئے تھے وہ آہستہ 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 ابھی تک اس پہ عملداری جاری ہے, اور یہ اسی کا پیش خیمہ ہے کہ اسرائیل کی یہ خواہش پوری ہو گئی. آپ نے غور کیا ہوگا, ہم ذکر کرتے رہے ہیں ان چینلوں پر کہ نیتن یاہو کا لاسٹ وزٹ جو تھا وائٹ ہاؤس میں, وہ بیک ڈور سے داخل ہوئے تھے اور ایک طویل عرصہ وہاں گزارا تھا. اس سے پہلے کافی حد تک, یہ اٹیک سے کوئی 10 دن پہلے کی بات ہے, تو کافی حد تک اس سے پہلے ایپیک اپنا کام کر چکی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس منظر میں یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. جہاں تک پولیٹیشینز کا تعلق ہے, وہ الیکشن کیمپین کے دوران چلے جو ساری باتیں کرتے ہیں اس میں سے عملداری پوری نہیں ہوتی, لیکن ٹوٹل 180 ڈگریز جو ہے ڈفرنٹ ہو جانا اور دعوے دار ہوتے رہنا کہ جی میں تو امن کا دائی ہوں, اس سے ہٹ کر اتنی بڑی جنگ دنیا کی سب سے. ڈاکٹر صاحب, یہ ساری چیز ہمارے سامنے, اب یہ انفولڈ کس طرح ہونے جا رہی ہے جنگ, یہ آپ کی اسیسمنٹ نے آئندہ آپ بھی کر لیں ساتھ تک اکٹھا جواب. ڈاکٹر صاحب ساتھ میرے سوال بھی لے لیجیے گا کہ دیکھیں, جیسے خاور گمن صاحب نے شروع میں بتایا تھا کہ جو ان کے قومی پرچم میں لپٹی ہوئی جب باڈیز بیگز واپس جاتے ہیں نا, تو وہ بڑا امپیکٹ ڈالتے ہیں وہاں پر. اور وہ اس کے اوپر جب ویتنام کی وار میں, ویتنام نے ان کو شکست نہیں دے دی تھی امریکہ کو, اسی طرح باڈیز جو بیگز واپس گئے تھے اور پھر لوگ سڑکوں پر آگے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جنگ نہیں چاہیے. تو یہی چیز بظاہر اس مرتبہ بھی نظر آ رہی ہے. اور پلس جو ریئیکشن دیا ہے ایران نے, جس طریقے سے اب پینک کی سچویشن بن چکی ہے, ایئر جو سپیس ہے وہ بند ہو چکی ہے, وہاں سے فلائٹیں مڈل ایسٹ سے واپس نہیں جا رہی, تو یورپین اور امریکی شہری بھی پھنس چکے ہیں اس وقت خلیجی ممالک کے اندر. تو کیا یہ کتنا پریشر ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سوال کا جواب, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب اپنے سوال دوبارہ سے ریفریش کر دیتا ہوں. حسن نے یہ پوچھا ہے کہ اب کس طرح یہ امپیکٹ کریں گے جو باڈی بیگز جانا شروع ہو گئے ہیں واپس امریکی فوجیوں کے, جنگ کس طرح انفولڈ ہوگی. اور ساتھ میں جو بڑا اہم ایشو سامنے آ رہا ہے, جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کے جو پریزیڈنٹس صدور ہیں, جو شہنشاہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری سیکیورٹی جو ہے, سیکیورٹی اپریٹس جو ہے امریکہ کا, وہ تو صرف اسرائیل کے لیے, ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے. تو اب وہ جو میزائل کا تحفظ ہے وہ تو صرف اسرائیل کے لیے, تو اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ what is going to happen in coming days and weeks. نہیں, یہ جو خیر میزائل کے تحفظ کا نظام تو تمام جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں انہوں نے خریدا ہوا ہے, اور یہ بلینز آف ڈالرز تو جو باقی اپنے عسکری ساز و سامان میں انویسٹ کرواتے رہے ہیں امریکنز, اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ, تو اس میں وہ بھی ہے. لیکن یہ درست ہے کہ اس وقت ان کا سارا فوکس یہ ہے کہ کہیں ان کی جو فلیگ شپ ایسٹس ہیں عسکری, کہیں ان میں سے کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے, جیسے کہ ابراہم لنکن ہے. اور ویسے تو خبر یہ بھی گردش ہے کہ ایک ڈرون پہنچ گیا تھا وہاں, جو کہ اس کے بالکل جا کے نزدیک یا اس کے اوپر گرا ہے, لیکن اس کی ویریفیکیشن نہیں ہے. بہرحال جس قسم کے سپر سونک میزائلز ہیں اور جس قسم کے تجربہ جون میں ہوا یا اب ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ میسائلز جو ہے وہ چیر کر نکل جاتے ہیں ان آئرن ڈوم کو, ان تھارڈ میزائل کو اور ان پیٹریاٹ میزائل کو, کیونکہ ان کی ٹیکنیکل جو سرسری طور پر میں نے دیکھا ہوا ہے اس میں یہ نہیں ہے صلاحیت کہ اگر آپ کئی میزائلز کا ایک سائٹ پر آ رہے ہوں, اور سپر سونک میزائل کی خوبی تو یہ ہے کہ وہ اپنے ڈائریکشن بھی چینج کرتا رہتا ہے, اور اس میں اگر ڈرون پہلے مارے جائیں اور ساتھ میں پھر سپر سونک اس کے بعد بھیجا جائے کچھ دیر کے بعد, تو پھر وہ کنفیوژن ان کو سیکٹرز کو. تو بہرحال یہ تو اس کی ایک ٹیکنیکل داستان ہے, لیکن انفولڈ سچویشن کیسے ہونے جا رہی ہے, اس سچویشن تو بھونچالی ہوگی نا. ابھی تو بھونچالی سچویشن ہوگی جہاں تک باڈی بیگز کا تعلق ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ابھی تو تین آدمیوں کی وہاں ہمارے مارے گئے ہیں فوجی، لیکن جس طرح کے آگ اور شعلوں کا 500 پلس کا نمبر ایران کلیم کر رہا ہے سر. جی پلیز کنٹینیو کیجیے. جی ہاں تو میں یہی کہہ اسی پر آ رہا تھا کہ جس طرح آگ اور شعلے بھڑک رہے ہیں تو یہ 3 کی فگر ذہن قبول نہیں کرتا ہے. باڈی بیگ یقیناً زیادہ جائیں گے، لیکن جس طریقے سے اسرائیل پیچھے پڑا ہوا ہے، اسرائیل کی بلا سے باڈی بیگ جہاں بھی جاتے ہیں اسرائیل چاہے گا کہ ایران اس نہج پر پہنچ جائے کہ جس طریقے سے انہوں نے لیبنان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، جس طریقے سے سیریا کو اپنے قابو میں کر لیا ہے. ان کی خواہش منشا یہ ہے. یہ اور بات ہے کہ رہبر اعلیٰ کے شہادت کے بعد ایرانی قوم میں جو اپوزیشن ہے وہ بھی اگر سر اٹھا کے چلے گی تو وہاں لوگ وہیں ان کے ہی اپنے ہی موجود ہیں کہ جو ان کے سر کو کچلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو لہٰذا وہ خطرہ بھی ابھی آ گیا ہے. فوٹیج تو آ رہی ہیں کہ کچھ خوشیاں، کچھ بالکونیز پہ کھڑے ہو کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. اپوزیشن ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ایک کثیر تعداد ہے. ایرانی ایک بہت بڑی سیولائزیشن، پرانی سیولائزیشن ہے جو گیلونائز ہو جاتی ہے، اپنی طاقت کو مرکوز کر لیتی ہے، اور جو ان کے پاس اس وقت صلاحیت ہے وہ پوری کی پوری صلاحیت. بالکل ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ آپ نے بتایا نہیں کہ جو پریشر ہے کہ جو لوگ اس وقت پھنس چکے ہیں امریکی اور یورپین شہری خلیجی ممالک کے اندر اور ایئر سپیس بند ہے، وہ نکل نہیں سکتے، یہ اٹ سیلف کتنا بڑا پریشر ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یا یورپین ویسٹرن کنٹریز کے جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہیں ان کے اوپر؟ اس کو آپ وزن کر لیں پریشر کو کہ اسرائیل کا کتنا پریشر ہے کہ اس معاملے کو ختم کریں اب اور اپنے گول کو اچیو کریں. ایگزیکٹلی اگر یہ ساری کنسرنس ہوتے تو ادھر جاتے نہیں ظاہر، لیکن ظاہر ہے اصل مسئلہ وہی باڈی بیگ کا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے یہی بتایا کہ بونچالی یہ کیفیت ہے، یہ قائم رہے گی. چودھری غلام حسین صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے، رادر اگلی سٹوری پہ جانے سے پہلے میں آپ کا کامنٹ ضرور چاہوں گا. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آپ کا پہلے بھی اسیسمنٹ اس کے اوپر کافی صحیح ثابت ہوئی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے کوئی درمیانی راستہ تلاش کرے گا؟ کیونکہ ایران کے اندر جو ایک 3 رکنی ایک کونسل بن گئی ہے، ایک تو ان کے جو پریزیڈنٹ پزشکیاں اس کا حصہ ہے، ایک ان کے ہیڈ آف جوڈیشری وہ ان کا حصہ ہے، اور ان کی جو سینئر کلرک ہیں علی خامنائی کے بعد مسٹر علی رضا وہ اس کا حصہ ہے. وہ ظاہر رن کریں گے اور اپنا وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی ان کی جو قیادت ہے اس کا بھی اس کی الیکشن ہو جائے گا آئندہ چند دنوں کے اندر. چوئی صاحب، مطلب خاور گومن صاحب، آپ اتنے سنجیدہ تجزیہ کار ہیں اور آپ کو خود نظر بھائی یہ جنگ ایران نے انوائٹ ہی نہیں کی. بالکل صحیح. یعنی ایران تو آخری دن تک وہاں بات چیت میں شامل تھا، انہوں نے دھوکے سے وہاں حملے کر کے ان کے لیڈر کو شہید کر دیا ہے اور کئی دوسروں کو بھی ساتھ. تو اب ایران کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ آخر تک لڑے. اور جو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال جون کے واقعات کے بعد اس دفعہ جو ایرانی رسپانس ہے وہ امپروومنٹ ہے ان کی ملٹری طاقت کی. پچھلے واقعات سے اس وقت جو کر رہے ہیں انہوں نے کافی حد تک امریکہ اور اسرائیل کو زچ کر لیا ہے. اور میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا کہ جس طرح کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی عادت ہے ابھی تھوڑی دیر بعد بیان آ جائے well we have achieved our objective and now I have decided to. چوئی صاحب، آپ کے منہ میں گھی شکر اللہ کرے کہ یہ ہو جائے، کیونکہ معاملہ یہی ہے کہ ناظرین نہیں یہ he is that type کیونکہ ابھی ایک خبر آئی ہے کہ 560 امریکی ایک اڈے پر بالکل وہ کلیم کر رہے ہیں جو وہ اتنی بڑی اگر ہوتی ہے تو پھر امریکن کو چھپانا مشکل ہو جائے گا. ناظرین، جب جو حسن نے بات کی، دیکھیں اس وقت انٹائر مڈل ایسٹ جو ہے اس کی ایئر سپیس بند ہے، اور ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ شدید ترین اگر موسمی حالات پیدا بھی ہوئے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا UAE کے اندر سیلاب آ گیا تھا، لیکن ان کا ایئرپورٹ انہوں نے 24 گھنٹے سے زیادہ بند نہیں کیا تھا. اتنی میسو وہاں پہ ایئر ٹریفک ہوتی ہے. سعودی عربیہ، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، اور ساتھ میں اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر وہ جو ایک گزرگاہ ہے، پانی کی گزرگاہ جس سے 20% جو تیل کی ضروریات ہیں پوری دنیا کی وہ وہاں سے گزرتی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے. وہ بھی اب موجودہ صورتحال میں بند ہے. وہاں سے بڑی بڑی جو آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی ٹرانسپورٹیشن روک دی ہے. یہ ناظرین اسٹریٹ آف ہارموز آپ دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے براہ راست ایران کے زیر اثر ہے، ایک سائڈ پہ UAE ہے، عمان ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ دا ڈیلی ٹیلی گراف کی خبر ہے کہ آئل سرجز ٹو 7 month ہائی ایز ایران وار ہٹ سپلائی. یہ ٹیلی گراف کی خبر ہے. اس کے بعد بلومبرگ کی خبر دیکھ لیں.
سعودی اریبیاز بگیسٹ آئل ریفائنری ہارٹس آفٹر ڈرون اٹیک. ظاہر ہے اس کے اوپر جب حملہ ہوا ہے تو وہ بھی سپلائی رک گئی ہے. UAE ہالٹ اسٹاک مارکیٹس فار 2 days آفٹر ایران اسٹرائکس. اس کے اوپر ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. ان سے جانیں گے کہ یہ جو اکنامک امپیکٹ ہے, معیشت جو دنیا کی, جو اس کو ایک اب ظاہر ہے ایک دھچکا لگا ہوا ہے, یہ کس طرح برداشت کرے گی. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہماری اسٹاک جو مارکیٹ ہماری گر گئی ہے, ہماری آئل سپلائیز کو ظاہر آنے والے دنوں کے اندر افیکٹ ہوتی ہیں, تو پاکستان کے اندر پرائسز آلریڈی تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحب. جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے بیکاز آف دس ایران اسرائیل یہ جو واقعہ چل رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے, جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ انڈر اسٹریس ہیں. اسٹریٹ آف ہارموز آپ کو پتہ بند ہو گئی ہے. آئل سپلائیز جو ہیں 20% یہاں سے گزرتی ہیں وہ بند ہیں. انٹائر مڈل ایسٹرن جو ورلڈ ہے, ایئر اسپیس ان کی بند ہو جانا, میرے خیال میں یہ جو موجودہ دنیا کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, کیونکہ ریسنٹ پاس میں ہم نے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتے ہوئے دیکھا. سو پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں, پاکستان جیسا ملک ہے اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. سو اگر سوال میں اگر یہ پوچھوں کہ اگر جنگ خدا نخواستہ یہ کنٹینیو کرتی ہے, امریکن پریزیڈنٹ کو یا اسرائیلی پرائم منسٹر کو اگر ہوش کے وہ ہوش کے ناخن نہیں وہ لیتے, عقل نہیں آتی, تو پھر یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو ایک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیو پالیٹکس کا ایک بہت بڑا اثر اکنامک ہوتا ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا ہے. دوسری بات یہ ہے خاور صاحب کہ اب جو اگر لاسٹ کانفلکٹ یو ایس ایران کا جو ہوا تھا وہ 12 ڈیز پہ محیط تھا. سو ایک تو یہ ڈپینڈ کرے گا کہ یہ کنفائنڈ رہتا ہے جیسے اسٹرائکس پہ ہی ہے, یا یہ پھیل جاتا ہے. لیٹس ہوپ کہ کنفائنڈ رہے اور پھیلے نہ, اور اگر ہم اسی کو لے کر آگے چلیں جیسے کہ ایئر اسٹرائکس ہو رہی ہیں اور میسائل اسٹرائکس ہو رہی ہیں, اور ایک تصفیہ اگلے آنے والے 10, 15, 20 دن جب بھی ایک مطلب براڈ دیکھیں, حالانکہ اس وقت یو ایس کا خیال ہے کہ یہ 4 ہفتے 5 ہفتے کھینچنا پڑے گا. سو آپ نے ایک تو کہا وہاں سے 20% تیل جاتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے کہ 25% دنیا کی LNG جو ہے وہ بھی وہاں سے گزرتی ہے. بالکل صحیح. سو دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ, رائٹ. اور اس وقت ایک ابھی جو چیز ہوئی ہے 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے, وہ یہ ہوئی ہے کہ قطر کی ایک جو گیس پائپ لائن ہے وہ بند ہو گئی ہے. قطر کی ایک گیس فیسلٹی جو ہے انہوں نے بند کر دیا ہے, اور گیس کی پرائسز ہیو جسٹ اسپائکڈ اپ. ابھی میں نمبر دیکھ رہا تھا, اینڈ اسپائکڈ اپ کوائٹ اے بٹ. تیل بھی $80 کے قریب ہے, سو 12% بڑھ گیا ہے. ایک تو یہ ہے. سو کیا 80 اور 100 کے درمیان ہی ہم اس کو مینج کر لیں گے؟ اگر تو کانفلکٹ کنفائنڈ رہا, اسی طرح کا رہا, آل اوور بریک اپ نہ ہوا, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ایسے پلے کرے گا. دوسرا آف کورس یہ ہے کہ گلوبل انفلیشن بڑھتی ہے. اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے خاور صاحب, وہ یہ ہے کہ امریکہ خود اپنے جو انٹرسٹ ریٹ ہے نا وہ گھٹا رہا ہے, اور یہ ایک پریڈکشن یا جو ہم کہتے ہیں فور کاسٹنگ ہوئی تھی کہ اگلے 2-3 کٹس آئیں گے اس سال میں, وہ اگر نہیں آتے تو پاکستان کے لیے بھی, گلوبل اکانومیز کے لیے بھی ہائٹنڈ ریٹس رہیں گے. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اسی وقت IMF اور جو دوسرے ادارے انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں جو گلوبل گروتھ ٹارگٹ ہے, میرا خیال ہے وہ شیو آف ہو جائے گا تھوڑا سا, 0.5% تک ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. سو اس کو دیکھنا پڑے گا. پھر ٹریڈ لاجسٹکس, ٹریڈ انشورنس مہنگی ہوتی ہے, لاجسٹک انشورنس مہنگی ہوتی ہے, روٹس لمبے یوز ہونا شروع ہوتے ہیں, ایک اس کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے. اور سب سے بڑا جو آئی تھنک امپیکٹ گلوبلی آئے گا, آخری چیز حسن صاحب, کموڈٹی ریپل, ویٹ, فرٹیلائزر پرائسز, کاپر, یورینیم پرائسز, لیتھیم آئن, یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کی پرائسز صبح سے بڑھی ہوئی آ رہی ہیں. دیٹس دی اوور آل امپیکٹ. حسن بھائی سر, میں کوشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امیڈیٹ کیا اثرات آپ پاکستان کے اوپر دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کے اوپر دیکھ رہے ہیں, عام آدمی کے اوپر دیکھ رہے ہیں, فیول کو مائنس کر کے, کیونکہ فیول کی جو پرائسز ہے وہ تو وی انڈرسٹینڈ, لیکن اس کے علاوہ امیڈیٹ کیا امپیکٹ آئے گا, کیپنگ ان ویو کہ ہمارے نیبر میں ایران ہے, اور ایران سے ہمارے اوپر کیا امپیکٹ آ سکتا ہے بلوچستان اور پنجاب کے اوپر اور سندھ بھی آف کورس. آئل پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز نہیں, اس کے علاوہ یعنی جو کموڈیٹیز آتی ہیں, کیونکہ ایران کا بہت بڑا سامان آپ کوٹا میں جائیں تو ایرانی بازار آپ کو ایرانی مارکیٹ ملتی ہے, جو اسمگلنگ کا بھی ہے لیکن موجود ہے وہاں پر. سو دیکھیے نا, پاکستان کے کئی چینلز ہیں, پہلے میں وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں, اور پھر حسن بھائی جو 4 چینلز ہیں امپیکٹ ہوتا ہے, صرف آئل کی بات نہیں ہے. آئل تو جیسے خاور بھائی سے ہی کہہ رہے ہیں, ٹرانسپورٹ سب پہ امپیکٹ کرتا ہی ہے.
ऑयल फिर इंपैक्ट करता है नंबर 2 किस पे, हमारे बैरूनी खसारे पे। लेट्स से कि हमें $1-2 बिलियन ज्यादा देने पड़ जाते हैं ऑयल में अगले 4 माह में, तो करंट अकाउंट जो आप 1 बिलियन का नेगेटिव समझ रहे थे वो अगर 2-3 या ज्यादा बिलियन पे चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन ऑयल प्राइस क्या बनती है, सो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिस्टर्ब होता है, आपके जो रिजर्व की पोजीशन है वो डिस्टर्ब होती है, नंबर 2। नंबर 3 इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट। नंबर 4 एक बहुत बड़ी चीज है जो कोई अभी देख नहीं रहा, अगर स्लो हो जाती हैं मिडिल ईस्ट की इकोनॉमीज और वहां पे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन ऑफ द इकोनॉमी एब्जॉर्बिंग न्यू एंट्रेंट्स वो कम होती है, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट तो आपकी रिमिटेंस जो आप $42 अरब $42 बिलियन अकाउंट फॉर किए हुए हैं, मैक्रो मॉडल किए हुए हैं, वो अगर उसमें 1-2 अरब कम होता है तो वो ये 4 जरिए हैं जिससे ये हम इंपैक्ट होंगे। अब उन्होंने कहा कि यार फौरी तौर पे देखिए, फौरी तौर पे तो आज 10% खबर भाई 10% अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान मार्केट ने डिप ली है आज इन आवर हिस्ट्री। जब हम इंडिया से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में गए थे तो मार्केट ने 1 डे में 6% की भी डिप नहीं ली थी। अब आपको सवाल ये बनता है कि यार कि व्हाई इज देयर सच अ डिप, बिकॉज इंडिया के साथ ये चारों चीजें इंपैक्ट नहीं हो रही थी। जस्ट थिंक थ्रू, राइट, ये चारों इकोनॉमिक फैक्टर्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये इंपैक्ट हो जाएंगे। फिर इससे एक आगे की बात है, इसका मतलब है कि इस खित्ते में अगर इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हैं, आपने SIFC के थ्रू काम किया, डायरेक्टली लीडरशिप्स ने कोशिश की, हालांकि FDI पहले 7-8 माह की 40% कम है पिछले साल के इन्हीं 7-8 माह से जो इमालियाती साल। अब आप फिर एक रिन्यूड आप बैंकेबल प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, सऊदी अरेबिया से बात हो रही है, रेकोडिक की आगे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, लेदर, ये सब मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं जो हम पिच करें। अब आप सोचिए ना कि इस सिनारियो में अगले 3-4 माह में यहां तो मुश्किल होगा ना कि आप UAE से या मिडिल ईस्ट से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम चैलेंजेस हैं। चौधरी साहब आपके भी ज़हन में सवाल है तो डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा, कमेंट करना है तो कमेंट तबाही तो होगी है ना पूरी। अभी आप ये मामूली देख लें कि पाकिस्तान से जो चीजें जारी थी मिडिल ईस्ट में वो तमाम रुक गई हैं। कल मैं किसी और सिलसिले में कोई देख रहा था, प्रोडक्शन हाउस, वो सारा का सारा ठप हो गया काम। तो ये इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन इसमें यह भी है कि चूंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है और बहुत सारा वहाँ काम होना है, तो एक अपॉर्चुनिटी भी वहाँ है अगर हम उसको अवेल करेंगे। नाज़रीन, अब छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद ऑपरेशन गज़ब लिल हक जो है वो कहां तक पहुंच गया है, कितने टारगेट्स हमने अचीव कर लिए हैं और मजीद कितने टारगेट्स हैं। ये जो एक कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है वो हमारे सामने है। कुछ सिक्योरिटी ज़राए से हमारी बात हुई है, उन्होंने क्या बताया और आने वाले दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने इस वक्त ऑपरेशन जारी किया हुआ है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेटेस्ट इतलात के मुताबिक अभी तक 435 जो फितना खारिज से जिनका ताल्लुक है टेररिस्ट वो मारे गए हैं, 630 प्लस इंजर्ड हैं, 188 चेक पोर्ट्स उनको तबाह किया गया है, 31 जो पोर्ट्स हैं वो कब्जे में ले ली गई हैं, 188 टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी जो गन्स हैं उनको भी तबाह किया गया है, और 51 लोकेशंस अक्रॉस अफगानिस्तान इफेक्टिवली उनको टारगेट किया गया है। और इसके ऊपर हुकूमत वक्त की तरफ से हमारी कुछ सिक्योरिटी ज़राए से भी बात हुई है। बड़ा वाज़े जो है इसके ऊपर एक बयान है, वो बयान ये है कि हम ये ऑपरेशन गज़ब लिल हक कंटिन्यू करेंगे अपने मकासद हासिल करने तक। हम उस वक्त तक ऑपरेशन ये नहीं रोकेंगे जब तक TTP की वो क़यादत जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है हमारे हवाले नहीं कर दी जाती, या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है उनसे ला ताल्लुकी का इजहार नहीं करते और उनको अपने मुल्क में मारते नहीं है, मुल्क से मार के भगाते नहीं है, सहूलतकारी खत्म नहीं करते। हसन यूब साहब एक जगह मौजूद है, मैं और आप दोनों। अब आने वाले दिनों के अंदर ये मतलब ये है कि हमने आगे बढ़ना है, काफी हमने जो है ना गिव एंड टेक कर लिया, नथिंग मोर। देखिए, हमने उनको कहा ना, ऑप्शन दिया कि ये जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मासूम शहरियों का खून बहाते हैं, ये हमारे हवाले कर दें या इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो दोनों काम नहीं किए उन्होंने। तो फिर पाकिस्तान ने उनको एक चीज वाजे कर दी कि अब जब भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होगी तो उसकी कॉस्ट जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है इनको पे करनी पड़ेगी। एक चीज तो वाजी है कि ये तालिबान वगैरह कोई इस्लामी स्कॉलर्स, कोई मजहबी किस्म के लोग नहीं है, ये क्रिमिनल्स हैं, ये काबिज रजीम है। और दिलचस्प बात यह है कि अब 5 साल से ये इख्तिदार में है,
جب پاکستان کی افواج نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے تو وہاں پر جو کہ اقلیت میں لوگ ہیں ان کے اندر ایک خوشی کی لہر آ چکی ہے اس وقت، جیسا چیچن ہے، ازبک ہیں، دیگر ہیں، تو وہ ان میں ایک ہوپ آئی ہے کہ یہ جو ظالم ہے، جو کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ قابض رجیم اتنی ان پاپولر ہے وہاں پر کہ 50% خواتین ان سے ناخوش ہیں، 51%. اب وہ خواتین کی آدھی پاپولیشن سے ویسے ناخوش ہے، پھر مائنورٹیز الگ ہو جائیں تو ان کی تو گراؤنڈ کے اندر یا عوام کے اندر کوئی پذیرائی نہیں ہے. لوگ ان سے ناخوش ہیں اور اس کارروائی کے اوپر ہم جو کارروائی کر رہے ہیں اس پر اطمینان کا اظہار بھی کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. 51 ایئر سٹرائکس کر چکا ہے پاکستان، اور جو نمبر آپ بتا رہے ہیں نا 435 کا، یہ بڑا کنزرویٹو نمبر ہے. جو یہ دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں، یہ ان کی تعداد اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوگی. اور اینڈ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ ایک چیز پر ہمیں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے ود ان پاکستان تمام مسلمانوں کو کہ یہ جو فطر الخوارج ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ جہنمی کتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، تحریک طالبان جو افغان رجیم ہے، تحریک طالبان افغانستان کی بات کروں، ان کے پاس ابھی آپشنز کیا رہ گئے ہیں؟ آپشن میری نظر میں تو یہی ہیں کہ بات سنیں سمجھے جو عقل کی بات ہے. چودھری صاحب نہیں، ان کے پاس کون سی آپشن ہے اور آپ کے پاس کون سی آپشن ہے؟ ہمسایوں کے ساتھ دوسرا صفائی سے رہنا ہے، لیکن ان کو عقل نہیں آتی. یہاں بندے بھیج رہے ہیں ہمیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے بچوں کو ماریں ان کو مارنا اب ہمارا فرض ہے، سیدھی سی بات ہے. لیکن ابھی بھی افغان حکومت یا رجیم یا بری یا جو بھی آپ کہیں، سیدھی سی بات ہے، انہیں پاکستان کے مطالبات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور پاکستان کے اندر جو تخریب کاری ہو رہی ہے، دہشت گرد آ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کریں یا وہیں پھانسی پر لٹکائیں. نہیں تو پھر سارے افغانستان میں تباہی کا دورہ ہوگا، اس کی ذمہ دار یہ طالبان حکومت ہوگی. ناظرین، وقت ختم ہو گیا. جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ارد گرد خطے کے اندر جو حالات بن رہے ہیں، ہمیں اندرونی یکجہتی کی بڑی اشد ضرورت ہے. ہمارے جو سیاسی اختلافات ہیں، تقسیم ہے، وہ رہے گی، وہ ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جب نیشنل سیکورٹی کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ ہمیں جو ہے یک جان ہو کے ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہے. کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایران کے اندر خدا نخواستہ اگر اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے تو بارڈر ہے تو کیا بنے گا. ناظرین، پاکستان اور ساری دنیا کے لیے یہ میسج ہے، ہم ایک ہارڈن سٹیٹ ہیں، ہم ایک نیوکلیر سٹیٹ ہیں، ہمیں کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دنیا کے ساتھ پیسفل رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کوئی شک ہے، انڈیا کا شک ہم نے نکال دیا ہے، اگر کسی اور کو بھی شک ہوا تو بڑے اچھے انداز سے ہم نکال دیں گے. آپ کی فائنلی لاسٹ بات یہ تھی کہ جو ڈور سٹیپ پر اسرائیل آ جائے گا تو وہ انڈیا کا اور ان کا جو تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو وہ ڈور سٹیپ پر ہمارے پر موجود ہے، اور ہمارے کے حق کے اندر بھی وہ ڈور سٹیپ آج کے لیے اتنا ہی، وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.